بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، سعودی عرب کے کچھ اہم امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے کفالت سسٹم کیا واقعی ختم ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ عمرہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پاسپورٹ جو 5 سال کے لیے بلیک ہوں گے، اس تمام ٹاپک اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ان تمام ٹاپک پر ویڈیو کو آپ دوست پورا دیکھیے، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ دوستو، سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ آج کل کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ سعودی عرب میں کفالت سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دراصل ہوا یہ تھا دوستو کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2021 اور 22 میں جو نظام آیا تھا، عقد کا جو نظام آیا تھا، اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ آج سے کفالت کا سسٹم ختم ہوا، اور کفالت سسٹم جو ہے نا یہ عقد پر کنورٹ ہو گیا۔ تو یہ وہی ویڈیو لوگ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں کہ کفالت سسٹم ختم ہوا۔ تو کفالت سسٹم سعودی عرب میں اب بھی ہے، لیکن چونکہ ابھی عقد کا سسٹم آیا ہے، آپ جب نئے ویزے پہ آئیں گے تو آپ نے 3 مہینوں کے اندر آپ نے عقد کرنا ہے، یا اگر آپ کا عقد ختم ہو گیا تو آپ آزاد ہے، کسی جگہ پر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ پرانا ویڈیو تھا، اس حوالے سے اس خبر کی کوئی صداقت نہیں ہے، ابھی بھی وہی 2021-22 والا خبر ہے، عقد والا سسٹم۔ تو یہ مسئلہ تو جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوستو دوسری ٹاپک کے طرف۔ سعودی عرب نے عمرہ ویزا کے لیے یہ شرط لازمی کیا ہے کہ نسک ایپ سے رہائش کا جو ثبوت ہے وہ آپ نے وہاں پر ان کو دکھانا ہے، یعنی عمرہ ویزا کے ساتھ ابھی رہائش یہ ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے یعنی جو ہوٹل جو وزارت الحج اور عمرہ کی تصدیق شدہ ہے، یہ ان کے لیے لازمی کر دیا گیا ہے۔ تو چونکہ اب یہ اس میں لازمی ہے تو اس میں عمرہ تھوڑا مہنگا بھی ہوگا، تو یہ لازمی کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ پاسپورٹ جو سعودی عرب میں جو لوگ بھی یا کسی بھی باہر ممالک میں جو بھی پاکستانی کسی کریمنلز ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگا تو اس کا پاسپورٹ 5 سال تک کے لیے بلاک کر دیا جائے گا، اور اس پر FIR ہوگا۔ اب اس پہ ایک سوال ہے، اکثر پردیسی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ عمیر بھائی، اگر حروب والے کسی کا وہ ڈیپورٹ ہوا تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ تو اس پر ہم نے بہت تحقیق کیا، اور میں نے اس پہ بہت سی ویڈیوز بنائے۔ دیکھیں دوستو، یہ جو ہے نا، جو لوگ جن آؤٹ پاس پہ گیا، جن کا صرف ویزا ختم تھا، حروب وغیرہ تھا، کسی جرم میں وہ شریک نہیں تو انشاءاللہ یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہم نے اس پر باقاعدہ تحقیق کیا، انشاءاللہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ شامل ہے جو کسی جہاں پر جھگڑے کرے، یا وزٹ ویزے پہ آئے، عمرے پہ آئے، بھیک مانگتے ہوئے وہ گرفتار ہوئے، یا وہ کسی چوری وغیرہ میں ملوث ہے، کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث پایا گیا، تو وہ سعودی عرب پر 5 سال پاکستان کی طرف سے اس کا پاسپورٹ 5 سال تک بلیک لسٹ ہوگا، اور اس پر FIR بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو دوست یہ سوال کرتے تھے کہ جو آؤٹ پاس پہ جو لوگ جائے، جن کے حروب تھے، کیا وہ واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، تو بالکل دوستو انشاءاللہ جو مقررہ پابندی جب وہ پورا کریں گے تو پھر وہ سعودی عرب میں کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ انٹری کر سکتے ہیں، اور پھر وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں دوستو، پیارے دوستو، تو آپ نے لیگل رہنا ہے ہمیشہ، اور قانون کے مطابق رہنا ہے۔ اب ایک اور خبر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ سعودی وزارت داخلہ نے ایک صومالی آدمی کو، ایک صومالی نیشنلٹی والے کو پھانسی دیا ہے، اور اس کا وجہ یہ تھا دوستو کہ وہ یہاں پر جو کیا نام ہے اس کا دوستو، وہ صومالی ڈرگز سپلائی کرنے میں ملوث ہے۔ سعودی عرب میں ڈرگز وغیرہ کے سپلائی قانوناً ممنوع ہے، اور اس کی سزائے موت ہے، تو بچ کے رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھ۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار پھر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔